میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، امام بیہقی دلائل النبوہ میں رقم دراز فرماتے میرے کریم آقا نے فرمایا، اے میرے غلامو جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے، چوک در چوک نبی کی بارگاہ میں آنے لگے، یا رسول اللہ میں بھی حاضر، دوسرا کہتا یا رسول اللہ میں بھی حاضر۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آیا، آج عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سنتے ہی میں چلا آیا، یا رسول اللہ مجھے بڑا شوق ہے، میرا اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما دے، میرا اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارا، قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارا، میرے رب نے فرمایا وہ لوگ جو رب جل وعلا کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بل أحياء میرے رب نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، رب جل وعلا کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دے، میرا اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما دے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے اللہ میرے اس غلام کو سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ صحابی میرے سونے نبی کے رخ انور کو دیکھتا رہ گیا، نبی کا رخ انور ہے ہی ایسا، دیکھتا رہ گیا کریم نبی صاحب اللہ کے سونے سونے چہرے کو، اور پھر چپ چاپ چلا گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں غزوے میں شریک ہو گیا، کئی لوگوں کو میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم فرمایا، پر چونکہ مجھے نبی کی دعا مل چکی تھی میرے جسم پہ خراش تک نہ آئی، مجھے نبی کی دعا مل چکی تھی میرے جسم پہ خراش تک نہ آئی۔ حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں واپس آ گیا، کچھ دن گزرے میرے نبی نے پھر اعلان فرمایا، لوگوں اللہ رب العزت جل وعلا کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ ایمان والو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو اور ثابت قدمی کے ساتھ رہو۔ صحابہ چون چون پھر نبی کی بارگاہ میں آنے لگے، اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کے دلوں میں شوق ایسا رکھا تھا، کیونکہ جب بندے پر تلوار چلتی ہے، جب بندہ رب کے حضور اللہ رب العزت جل وعلا کے نام پہ دین کی خاطر جان دیتا ہے، اس کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں جاتا ہے، اسے میرے رب کا دیدار پہلے نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر بندے کو شوق یہی تھا، اے میرے اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما، اے میرے اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا فرما۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون۔ فرمایا جو لوگ جو میرے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں، جانیں لٹا دیتے ہیں، اپنا تن من دھن لٹا دیتے ہیں، اپنا
سر قربان کروا دیتے گئے، اپنے خون کی ندیاں بہا دیتے گئے۔ اے لوگوں گمان بھی نہ کرنا، کہنا تو دور کی بات، صرف دل و دماغ میں سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تو زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں رزق بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، میرے رب نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ، سبحان اللہ، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا صرف اتنا نہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، وہ لوگ جو شہادت کا درجہ پا لیتے ہیں، میرے رب نے فرمایا میں نے انہیں اتنا دے دیا کہ وہ بے حد خوش ہیں، اللہ کا فضل پا کے بڑے خوش ہیں۔ تو سیابی پھر نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنے لبوں کو ہلاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا اعلان سنا، میں دوڑے چلا آیا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، آپ دعا فرما دیں، میرا اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ دعا فرمائیو مجرب سائی مکہ شہید کر چھڑے، یا رسول اللہ مکہ شہید تھینو آئے۔ میرے کریم نبی نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے اللہ میرے اس غلام کو سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ سبحان اللہ، دوسری مرتبہ بھی یہی انداز، اب صحابی پھر میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو تکنے لگ گیا کہ خدا کی قسم، خدا کی بڑے ہنسی ہو، سبحان اللہ، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے آخر ملاؤں کیا قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے آخر ملاؤں کیا قسم خدا کی بڑے اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں میرے نبی نے جب دعا فرمائی، اے میرے اللہ میرے اس غلام کو سلامتی والی زندگی عطا فرما، صحابی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا رہا اور پھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، یہ سارے صحابہ میرے نبی کے ساتھ نکلے، وہ صحابی فرماتے میدان جنگ کے اندر کئی لوگوں کو، کئی کافروں کو میں نے جہنم کے گھاٹ اتار دیا، لیکن قربان جاؤں میرے جسم تک خراش بھی سبحان اللہ، خراش تک نہ آئی، کیونکہ مجھے نبی کی دعا مل چکی تھی۔ اب کچھ دن اور گزر گئے، کچھ دن گزرنے کے بعد تیسری مرتبہ میرے نبی نے پھر اعلان فرمایا، اے لوگوں چلو چلو جہاد کے لیے۔ وہ صحابی فرماتے میں دوڑے دوڑے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، میں دوڑ دوڑ کے نبی کے پاس آیا، میں نے عرض کیا رسول اللہ آج تو کرم فرما دے، آج تو دعا فرما دے، میرا اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ میرے نبی نے پھر دعا فرمائی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے اس غلام کو سلامتی والی زندگی عطا فرما، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مہربانی فرمائیے، مجھے کچھ ایسا انداز بتا دیجئے جس سے آپ بھی خوش ہو جائیں، آپ کا رب بھی خوش ہو جائے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، اے میرے غلام اگر رب کو خوش کرنا چاہتا ہے تو میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ رب کی
نگاہ رحمت پانا چاہتا ہے میں طریقہ بتاتا ہوں، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے کون سا طریقہ بتایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے غلام، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے قرب نصیب ہو جائے تو پھر انداز یہ اپنا لے، روزے کثرت سے رکھا کرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ روزے کثرت سے رکھا کرنا، حالانکہ یہ فرض روزوں کی بات نہیں، نوافل کی طرح نفلی روزوں کا تذکرہ میرے نبی نے فرمایا۔ اب صحابی کا انداز، ایک وہ خود صحابی، ایک اس کی گھر والی صحابیہ اور ایک ان کا خادم، تین بندے اس گھر کے اندر رہتے ہیں، ان تینوں کا یہی انداز، روزانہ رب کی رحمت پانے کے لیے روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب کبھی ان کے گھر سے دھواں اٹھتا نظر آتا تو ہم سمجھ جاتے یقیناً کوئی مہمان آیا ہوگا، یقیناً کوئی مہمان آیا ہوگا، ورنہ یہ صحابیوں اور ان کا خادم تو روزہ چھوڑنے والے نہیں۔ کافی عرصے کے بعد وہ صحابی پھر نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انداز آپ نے بتایا ہے، جو انداز آپ نے سکھایا ہے، اسی پہ عمل کرتے ہوئے میں بھی، میری گھر والی بھی، میرا خادم بھی، ہم تینوں اسی انداز سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے ہم سارے روزہ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ کچھ اور بھی عطا کر دیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام بالکل عطا کرتے ہیں، میرے نبی نے کیا عطا فرمایا؟ حبیب نے فرمایا اے میرے غلام جتنے زیادہ سجدے کرتا جائے گا اتنا اللہ تجھے بلندیاں ہر سجدے کے بدلے میں تیرا ایک درجہ بلند ہوگا، ایک خطا مٹتی جائے گی۔ یہ انداز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتے کم سے کم نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں، جتنے نمازیں پڑھتے جائیں گے اللہ کا قرب ملے گا، جتنے سجدے کریں گے۔ حضرت ابو غفار رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، بالکل مختصر، قیام مختصر، رکوع مختصر، پھر سجدہ، پھر کھڑے ہوئے، قیام مختصر، رکوع مختصر، پھر سجدہ۔ مسند امام اعظم کا روایت ہے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے ایک شخص نے کہا حضور آپ تو صحابی ہیں اور اتنے مختصر قیام اور سجدے، اس کا کیا ریزن ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے سونے نبی سے سنا ہے سجدے جتنے زیادہ ہوں گے درجے اتنے زیادہ ہوں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں سجدوں کی کثرت ہو، اپنی پیشانی کو اپنے ماتھے ہو، رب کے حضور جھکاتا جاؤ، درجے بڑھاتا جاؤ، اللہ کا قرب میں پاتا جاؤ۔ یہ سجدوں کی کثرت کرتا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ماہ مقدس جو یہ چل رہا ہے اس میں کیا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی میلاد پاک کی محفل سجانا، جیسے الحمدللہ یہاں جناب حضرات سجاتے ہیں، یا اپنے گھر پہ سجا لیں، 2-3 افراد کو 5 افراد کو جسے حیثیت میں جمع کریں، 2-3 نعتیں پڑھیں، محبوب کریم علیہ السلام کی چند معجزات کا ذکر کریں اور پھر دعا۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال میں صرف ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر میلاد محمد مصطفیٰ کی محفل سجا لی، سارا سال وہ گھر آفات و بلیات سے محفوظ ہے۔ جو علم سے، دکھ درد سے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے اس طرف مصیبتیں نہیں آتی، کیوں؟ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو چکا ہے۔ جو علم نہیں آتے کہ اس سونے محمد مصطفیٰ کا میلاد پڑھا جا چکا ہے، اس لیے یہ طریقہ اپنا، یہ انداز اپنا۔ اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد عربی پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جلوہ فرما ہیں، صحابی آیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ کہا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی حدیثیں سنتا ہوں آپ سے، حضرت ابو ہریرہ
بڑا کلام سنتا ہوں آپ سے، یاد کیوں تو بھول جاتا ہوں جو سنتا ہوں، کرم فرما۔ اب یہ ذہن کا معاملہ تھا، انہیں چاہیے تھا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، سبحان اللہ، بے شک، لیکن صحابہ کو پتا تھا سب سے بڑے ڈاکٹر محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، سب سے بڑے ڈاکٹر کون؟ محمد رسول اللہ، سب سے بڑے طبیب آمینہ کے لال، سب سے بڑے حکیم آمینہ کے لال۔ اسی لیے کسی صحابی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی تو نبی خضر دولت پہ، ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، قریب آقا صاحب نے لوابدان لگایا، سبحان اللہ، جی کو ایک صحابی کا ہاتھ جل گیا، سیدھا نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہاتھ جل گیا، پھر کریم آقا نے لوابدان لگایا، ہاتھ بالکل صحیح۔ سبحان اللہ، سب سے بڑے ڈاکٹر یہ اللہ کے نبی محمد عربی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حدیثیں سنتا ہوں، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، یا رسول اللہ آپ کا بڑا